نذیر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان نے ملیٹریلی تو ایک بڑا ایڈوانٹیج لیا ہے اور سائیکلوجیکل بھی بہت ایڈوانٹیج لیا ہے انڈیا کے اوپر، لیکن اکثر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہم ایک جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہار جاتے ہیں۔ تو اب جیسے امریکہ نے سیز فائر کروایا تھا، انہوں نے کہا تھا تیسرے ایک نیوٹرل ملک میں ان دونوں کی ملکوں کو بیٹھ کے اپنے معاملات پہ ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے کچھ معاملات تھرو آؤٹ چلتے آ رہے ہیں، جس میں ایک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ آگے بڑھ کے 370 پہ چلا گیا۔ اس کے علاوہ انڈیا نے خود ہی چھیڑ دیا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی۔ تیسرا ٹیررزم ہے، نذیر صاحب جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جیسے ان کے انٹرنل انتخابات یا انٹرنل کوئی معاملات ہوتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے، پاکستان کو انوالو کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کانفلکٹس ہیں پاکستان انڈیا کے۔ تو یہ اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو کیا ہم اس پہ جنگ تو نہیں ہار جائیں گے ٹیبل ٹاک پہ؟ اس دفعہ ٹیبل پہ ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ جی کیونکہ آپ تو ماہر ہیں، یہ آپ چونکہ ڈپلومیٹ رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا۔ جی میں آپ کو اس کو اسٹریٹن آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آڈیو ٹھیک کروا لیں تو آسانی ہوگی، مجھے ایکو آ رہا ہے۔ سلمان صاحب ذرا ایکو آ رہا ہے جی، اب بات کیجئے، جی اب ٹھیک ہوگی۔ جی اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ایسا ہے کہ آپ میرے خیال میں اسٹریٹن آؤٹ بجائے کہ ہم ایک جنرل گفتگو کریں، جی ہم ایک ٹیکنیکل گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہندوستان کو ہم سب نے ہیجمون کہنا شروع کر دیا۔ جی جی یہ اس کا خواب تھا، ایک خیالی خواب تھا، وہ بھی اہم ہی تھا۔ اب یہ ہندوستان بالکل کوئی میجر پاور نہیں ہے۔ آپ یہ اپنے آڈینس کو بتا دیں، 800 ملین لوگ 1.3 بلین میں سے وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ کیسا ملک ہے جو اپنے آپ کو ہیجمون کہلوانا چاہتا ہے اور 800 ملین لوگ اس کے جو کہ 60% سے اوپر بنتے ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ 500 ملین لوگوں کو غسل خانہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ یہ کیسی ہیجمون قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے؟ یہ پروپیگنڈے کے زور کے اوپر یا اپنے RSS کے ایڈیالوجی کے زور کے اوپر؟ پھر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں ڈویژن کتنی ہے۔ سکھ ان کے خلاف ہیں، یہ جو نان ٹچیبلز ہیں کرسچنز ہیں، 300 ملین مسلمز ہیں۔ جو ملک میں اتنے بڑے بڑے گروپس ہوں، طبقے ہوں اور آپس میں لڑ رہے ہوں اور ان کے اوپر ایک برہمن ایڈیالوجی مسلط ہو، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور وہ جو ان کا کھوکھلا پن تھا وہ پاکستان نے 4 گھنٹوں میں ایکسپوز کر دیا۔ This is a fact. Number one. Number two. Now come to the diplomacy. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز میں انڈر کنسیڈریشن ہے، یہ ملٹی لیٹرل ہے ایک۔ نمبر دو، انڈس واٹر ٹریٹی بھی گلوبل ٹریٹی ہے، اس میں ورلڈ بینک اور 4 کنٹری اور ہیں جس میں جرمنی بھی شامل ہے اور برطانیہ بھی شامل ہے، سر اور اس شاید فرانس بھی ہے، نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، نیوزی لینڈ بھی شامل ہے۔ چلیں اب نیوزی لینڈ، آپ نے ایک اور ایڈ آسٹریلیا، کر دیا۔ اب یہ جرمنی، کیسے کامن ویلتھ کنٹریز۔ یہ گارنٹور ہیں، یہ کیسے بائی لیٹرل ایشو ہو گیا؟ نمبر تیسرا، ٹیررزم۔ ٹیررزم کے اوپر ہندوستان بذات خود ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ BLA کو دیکھ لیں، TTP کو دیکھ لیں، جنہوں نے کیا کیا۔ آپ کا جو نیریٹو بلڈ ہونا چاہیے پاکستانی میڈیا کا، آج آپ اس کو شروع کریں کہ ہندوستان بذات خود ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ سر ہمارے جیسے پاس بھائی صاحب ان نے کے کہا ایک کہ یہ باوردی ٹیررسٹ بھی پاکستان نے پکڑا، کلبھوشن۔ چلے وہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ اب دیکھیں دوسری بات کہ ان کا وہ جو P5 بننے کا خواب تھا کہ ہم پرماننٹ ممبر بن جائیں گے
اب وہ صدیوں دور چلا گیا اور شاید اس وقت تک ہندوستان ایک یونٹ بھی نہ رہے. اب ہم فوکس کرتے ہیں ڈپلومیسی کے اوپر. اب سملا ایگریمنٹ جو ہے اس میں ایک کلاز لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے جو بھی ڈسپیوٹس ہوں گے وہ بائی لیٹرلی ان کو ہم ڈیل کریں گے. جی جی لیکن ایک سیکنڈ، یہ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ، کوئی ایشو گلوبل لیول پہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے ریزولوشن کے لیے، بائی لیٹرل ایگریمنٹ اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ وجہ کوئی نہیں ہے جو آپ نے ڈر اور خوف کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیبل پہ ہم اس کو لوز کر جائیں. بالکل نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک پکھنڈ بنایا ہوا ہے پچھلے کوئی 4 دہائیوں سے کہ چونکہ سملا ایگریمنٹ ہے لہٰذا کشمیر اور بائی باقی لیٹرل ایشو جو ایشو ہے ہے. وہ کہ ذرا میں بات پوری کر لوں جی جی کہ وہ بائی لیٹرل کریں. آپ کو یاد ہوگا جب میرے خیال میں عمران خان کی پچھلی حکومت کے دوران، ٹرمپ کے پرانے ٹینیور کے دوران، جب 370 کے اور 335A کے بارے میں بات ہوئی، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈیشن کراؤں گا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. ہندوستان نے ودن 3 days اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، ہم بائی لیٹرل لیول پہ اس کو ڈیل کریں گے. اب پھر وہی کیچ، نہ آپ پکڑے جائیں اس کے اندر. یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہوگا. پاکستان واپس جائے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، سیکورٹی کونسل کشمیر کے ایشو کو ری اوپن کرے، ورلڈ بینک IWT کو ہینڈل کرے، اور یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے پاکستان کو FATF جسے کہتے ہیں کہ اس سے نکال چکا ہے اور اسے کلین چٹ، کلین سلیٹ ہے ہماری. تو کوئی وجہ نہیں ہے گھبرانے کی بھی، اور ہم لوگ بھی پریشان نہ ہوں. اپنے ڈپلومیٹس کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عاصم ملک صاحب ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، فورن آفس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ یہاں پر کلیئرٹی آنا چاہیے. سبحانی صاحب کوئی کنفیوژن نہ کریں، کسی کو نہ کرنے دیں، صحیح لفظ استعمال کریں. یہ بائی لیٹرل ایشوز نہیں ہیں، ملٹی لیٹرل ہے. ہندوستان آپ کو کوشش کرے گا کھینچنے کی، کوئی اور بھی اس کی ہیلپ کرے گا. آپ اسٹیڈ فاسٹ ہوں اپنی جگہ پہ. آپ انٹرنیشنل لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اب کسی بھی صورت میں آپ پیچھے نہ ہٹیں، نمبر 1. نمبر 2، مجھے آدھا منٹ اور دے دیں، میں آپ کو ایک بنیادی چیز سے عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کیا پاکستان کے جو وار ایمز تھے آیا وہ پاکستان نے ریئلائز کر لیے؟ نمبر 1 کہ آئندہ کبھی بھی ہندوستان کو ہم الاؤ نہیں کریں گے، اور ہندوستان یہ نہیں کر پائے گا کہ ہم پہ ٹیررزم کا الزام لگائے، چونکہ اس کو یا الیکشن جیتنا ہے یا کوئی اور مسئلہ حل کرنا ہے. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از ٹو بی جسے کہتے ہیں ڈیسائیڈڈ ونس فار آل. دوسرا، کیا کشمیر ری اوپن ہوگا؟ میں نے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، یہ ہمارا وار ایمز ہے. وار ایم کے اندر ہے کہ کشمیر شوڈ بی ری اوپنڈ. اٹ از دا مدر آف آل کانفلکٹس. کشمیر کا ریزالو نہ ہونا. اور تیسرا، انٹرنیشنل واٹرز ٹریٹی جو ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کا کسی لحاظ سے ری اوپن نہیں ہوتا. یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا جب پانی اگر آپ نے متاثر کیا کسی بھی لحاظ سے، دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار. انٹرنیشنل لا اس کے اوپر بہت کلیئر ہے واٹر وارز کے بارے میں. اور تیسری بات، ووڈ کیا ہم الاؤ کریں گے ہندوستان کو کہ انڈس ویلی کو، انڈس ویلی سولائزیشن کو وہ تباہ کر دے اپنے لیے؟ نو، بالکل نہیں ہوگا یہ. تو وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا کانفیڈنس دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں اور اس کو اور بھی مضبوط کریں. قوم کو ایک مشن دیں. میاں صاحب، میں آپ کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، قوم کو ایک مشن دیں، ایک ٹارگٹ دیں کہ بائی 100 years 2047
Pakistan will be a middle power. اب آپ ماشاءاللہ اس سے نکل آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا الائی کون ہے. چائنا کلیئر ہو گیا ہے گلوبل لیول کے اوپر. آپ کی صرف واہ نہیں ہوئی, وہ آپ کی اسٹرینتھ ریکگنائز ہو گئی ہے. جس طرح ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ساؤتھ ایشیا میں امپیکٹ نہیں کرے گی, میاں صاحب گلوبل لیول پہ کرے گی. اب تائیوان پہ لڑائی نہیں ہوگی, اب ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا, اور بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. اینڈ تھینکس ٹو پاکستانی سکسیس